بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو جماعت ہشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہم نصابی کتاب کا چیپٹر پاکستان کے موسم پڑھیں گے. آپ کی اسکرین پہ یہ چیپٹر آ چکا ہے. پہلا کام جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں اس مضمون کے آغاز میں، ان خاص الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ کا استعمال کریں گے. کچھ الفاظ ممکن ہے کہ آپ کو نہ مل سکیں فرہنگ میں، تو اس کے لیے آپ لغت میں سے ان کے معنی ڈھونڈ کے لکھیں گے اپنی کاپی میں. ویسے لفظی معنی بتا دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ خود جب ان الفاظ کے معنی تلاش کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوں گے. آپ کو کچھ تو اضافی معنی بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. میں بتاؤں گا تو صرف وہی لفظ بتاؤں گا جو اس سبق میں جن معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کو کچھ مزید معنی بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جب آپ لغت کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے اپنے اندر ایک لفظ کے معنی تک رسائی کی جو ایک جستجو کا عمل ہے یا سفر ہے، وہ آپ کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوگا. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود ہی ان الفاظ کے معنی، میں چیپٹر کی ریڈنگ کے دوران جہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو معنی بتاتا جاؤں گا. تدریسی مقاصد اس چیپٹر کے 4 بیان کیے گئے ہیں کہ طلباء اس چیپٹر کو پڑھ کے پاکستان کے جغرافیائی حالات سے واقف ہو سکیں، موسموں کے تنوع اور رنگا رنگی کی اہمیت سے آشنا ہو سکیں، اپنے اندر ملک عزیز پاکستان کی محبت کے جذبات بیدار کریں، کسی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت اجاگر کر سکیں. مختلف مناظر بیان کیے گئے ہیں اور انہی مناظر کی مدد سے پاکستان کے موسموں کا احوال بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان موسموں کے نتیجے میں جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں میسر آتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں موسموں کے نتیجے میں، ان کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے. تو چیپٹر کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے لیکچرز میں مجھے ایک تھوڑی سی چیز محسوس ہوئی کہ ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کے ذریعے چیپٹر کو ڈسکس کر لیتے تھے. اس میں ایک مجھے کمی محسوس ہوئی کہ ہماری جو ریڈنگ ہے وہ تھوڑی سی مس ہو رہی ہے. اس لیے چند ایک چیپٹرز کی ریڈنگ میں خود آپ کو کراؤں گا. آپ اپنے سامنے کتاب رکھ لیں اور میں ریڈنگ کراتا جاؤں گا. اس کی مدد سے آپ کو تلفظ میں بھی آسانی اور سہولت رہے گی، اور ساتھ میں سبق کے جو اہم نکات ہیں ان کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتا جاؤں گا. آغاز کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر بے شمار احسانات ہیں. یہ پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان نعمتوں کا موسموں کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کی مختصراً وضاحت کی گئی ہے. انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے. اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے. دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن نعمتوں سے، اور یہ نعمتیں تمام نہیں ہیں بلکہ چند ایک کا ذکر ہے. اللہ کی تمام نعمتیں تو شاید ہم شمار ہی نہ کر سکیں. ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے، پیدائش، پیدا ہونا اور افزائش، بڑھوتری، بڑھنا، اضافہ ہونا، مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. اراضی، قطع اراضی، زمین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. زمین کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. زمین کی مختلف قسمیں ہیں. پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، میدانی علاقے ہوتے ہیں. پھر میدانی علاقوں میں بھی زمین کی
مختلف قسمیں ہیں جن میں کچھ زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، کچھ کم زرخیز ہوتی ہیں، کچھ زمینیں ایک طرح کی فصلوں کے لیے اچھی ہیں تو کچھ زمینیں دوسری طرح کی فصلوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کچھ زمینیں ہیں جو پھلوں کے لیے بہتر ہیں۔ پھر ان پھلوں میں بھی بعض اوقات تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ جو زمینیں ہیں وہ سردی میں کے موسم میں پیدا ہونے والے پھلوں کے لیے اہم ہیں اور کچھ گرمی کے موسم میں پیدا ہونے والے پھلوں کے لیے اہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی زمینیں مختلف اقسام یعنی اراضی کی بنائی ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ موسموں کی تخصیص ہے مختلف پھلوں کے حساب سے۔ یہ گرمیوں کے موسم میں ہوتے ہیں آم اور کھجور، تو اللہ نے ان کو میٹھا رسیلا بنانے کے لیے موسم گرما بنایا، کیونکہ حدت اور گرمی میں یہ پھل پکتے ہیں اور ان میں مٹھاس آتی ہے۔ سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پھل جو سیب ہے، خوبانی ہے، یہ سرد علاقوں کے ہیں اور ان میں زیادہ مٹھاس نہیں ہوتی نسبتاً، یعنی جتنی مٹھاس آم اور کھجور میں ہے اتنی مٹھاس سیب، خوبانی، آلوچہ میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کم حدت پہ پکنے والے پھل ہیں اور یہ سرد علاقوں میں پیدا ہونے والے پھل ہیں، ان کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت کر دی ہے خود اس نے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ اچھا، اس پیراگراف میں نا وطن عزیز پاکستان کے موسموں کا دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے، اور اس کمپیریزن کے اس موازنے کی مدد سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان موسموں کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں پہ یہ چاروں موسم جن لوگوں کو میسر نہیں ہیں ان لوگوں سے آپ ان موسموں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا ان سے جان سکتے ہیں۔ چونکہ ہم ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع، ورائٹی، بوکل مونی، یعنی مختلف اقسام جو ہیں موسموں کی، ان کی ورائٹی کی افادیت کا احساس نہیں، ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں ان موسموں کے۔ جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ متنوع ہونے کی یعنی مختلف اقسام کے موسم ہونے کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب وہاں کے اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی۔ برساتی ایک مخصوص قسم کا اوور کوٹ جو بارش وغیرہ میں آپ پہنتے ہیں، برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹرنے لگے، یعنی سردی میں کانپنے لگے۔ تو یہ جو دنیا کے دیگر ممالک کے موسم ہیں ان کا حوال بیان کیا ہے اس پیراگراف میں مصنف نے، کہ ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ چاروں موسم میسر ہیں: بہار، خزاں، گرما اور سرما۔ جن ملکوں میں، جن خطوں میں، جن علاقوں میں یہ موسم چاروں نہیں ہیں وہاں جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان موسموں کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر، مطلب یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کا مطلب آگے اس نے بتا بھی دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو چیز آپ کو گھر میں آسانی سے میسر آ جائے آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ نفسیاتی اصول بھی ہے کہ جو چیز آپ کو آسانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطاع بجلی میسر تھی۔ بلا انقطاع، انقطاع کا مطلب کٹ ہونا، یعنی کٹ جانا، وقفہ آ جانا، منقطع ہونا۔ بجلی ہمیں بغیر منقطع ہوئے میسر تھی، یعنی ہر ٹائم بجلی ہمیں اویلیبل۔ تب ہم نے، یعنی لوڈ شیڈنگ جب نہیں ہوتی تھی تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہمیں بجلی ہر وقت میسر ہوتی تھی، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بجلی نہ ہونے سے ہمیں
کن مشکلات کا سامنا ہوگا، اس لیے ہم اس کی اس وقت اتنی قدر نہیں کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی موسموں کا حال بھی ہے کہ موسم ہمیں چاروں میسر ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، موسموں کا بدل بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے۔ اچھا، مختلف موسموں میں آپ مختلف طرح کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مختلف طرح کے کھانے پینے کی چیزیں مختلف آپ استعمال کرتے ہیں، پہننا بھی آپ کا جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی مختلف رہتا ہے، رہن سہن پہ موسموں کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ورائٹی ہے موسموں کی، یہ آپ کی پوری لائف سٹائل پہ، آپ کی مکمل زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ انجماد کا یا جمود کا شکار نہیں ہوتے، یا آپ اکتا نہیں جاتے، بیزار نہیں ہوتے آپ زندگی سے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے، کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے، لیموں کی میٹھی یا نمکین سکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں، آم کھائے جاتے ہیں، خربوزے اور تربوز اپنی بہار دکھاتے ہیں، بچے بڑے مزے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے، جوبن پر یعنی اپنے عروج پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں کیونکہ برسات کا موسم آ جاتا ہے نا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4-4 5-5 دن جاری رہتی ہے، گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ اب یہ منظر نگاری جو تدریسی مقاصد میں آغاز میں بیان کی، یہ منظر نگاری اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لفظوں کے ذریعے منظر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو بادل کس طرح سے چھا جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے، اور گلیاں محلے جو ہیں وہ ندی نالے بن جاتے ہیں، جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں، لوگ گھروں میں پکوڑے بنانے لگتے ہیں۔ یعنی موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہر موسم کے اپنے اپنے جو ہیں وہ رنگ ہیں، ہر موسم میں لوگ اپنے مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو جب بارشیں شروع ہوتی ہیں برسات کے موسم میں، لوگ پکوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو گھروں میں پکوڑے تلے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ چولا قمیض کو کہتے ہیں، یعنی لباس پہنا دیتی ہے، یعنی موسم گرما جو ہے وہ بارش کی وجہ سے پھر برسات میں ڈھل جاتا ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، کبھی کڑاکے کی دھوپ، کبھی موسلا دھار بارش، یعنی بارش اور گرمی، کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، کبھی موسلا دھار بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ستمبر کے آخر تک جو موسم آج کل چل رہا ہے، یہ موسم ستمبر کے آخر تک چلتا ہے۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے اور ہوا میں خنکی آ جاتی ہے، یعنی ہوا میں نمی آنا شروع ہو جاتی ہے، موسم پھر سردی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں۔ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، برسات سے سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر طرف پانی نظر آتا ہے یا ہریالی۔ اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی، ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی برتر ہے۔ لو یعنی جو گرمیوں میں جو گرم ہوا چلتی ہے جو جھلسا کے رکھ دیتی ہے اسے لو کہتے ہیں۔ تو سردیوں میں سردی جب زور پکڑ جاتی ہے تو وہ سردی کی ٹھنڈی ہوائیں درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو کی مانند ہیں۔ جس طرح گرمیوں کی لو جو ہے وہ انسانوں کو نڈھال کر دیتی ہے اور برا حال کر دیتی ہے، اسی طرح سے سردی میں ٹھنڈی ہوائیں درختوں کا برا حال کر دیتی ہیں۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، لیکن گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ یعنی سردی کا استقبال خوشی سے کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ برسات کے حبس اور گرمی کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں،
انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں، پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ اب یہ سردیوں میں جو خشک میوہ جات لوگ استعمال کرتے ہیں، پستہ، بادام، اخروٹ، چلغوزے وغیرہ، جو کم آمدن والے جو مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو خشک میوہ جات ہیں، پستہ، بادام وغیرہ، اخروٹ، چلغوزے وغیرہ، یہ شمالی علاقہ جات کے جہاں سے ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو تو یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہوں گی اور سستے داموں میسر آ جاتی ہوں گی، لیکن یہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بڑی مہنگی چیزیں ہیں یہ خشک میوہ جات، تو اس لیے جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں وہ پھر ان موسموں میں گرم گرم خستہ چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں۔ کام و دہن، کام حلق کو کہتے ہیں، دہن منہ کو کہتے ہیں، کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں، لیکن یعنی ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں مونگ پھلی اور چنوں وغیرہ کے بوجہ کم آمدنی۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں ہیں۔ یعنی اللہ رب کریم نے آسانی سے میسر آ جانے والی، سستی قیمت پہ میسر آ جانے والی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو غریب لوگ جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے۔ متنوع یعنی ورائٹی والی، تنوع والی، جس میں بوقلمونی ہے، مختلف قسم کی یعنی زمین اللہ نے عطا کی ہے پاکستان کو۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، اور بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے۔ اکثریت ہمارے اسٹوڈنٹس کی انہی پتھریلے علاقوں سے ہے۔ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو یہ جو کوہستانی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اقبال بھی اس بارے میں کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی علیحدہ سے موضوع ہے۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہاں ہو تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کے شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ گرمیوں میں موسم سرما میں اگر آپ سردیوں میں برف باری کے خواہش مند ہیں تو آپ ان علاقوں میں مری، نتھیا گلی یا پھر بلتستان کا شہر سکردو، دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دہ ہوگی، البتہ سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی درمیانہ موسم ہوتا ہے۔ موسم سرما کا زور بالعموم فروری کے وسط میں ٹوٹ جاتا ہے، یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے، اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور علامہ محمد اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔ اقبال کی غزل کا یہ شعر ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اقبال کا یہ بڑا پیارا سا شعر جو بہار کے موسم میں جب بہار اپنے رنگ دکھاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں، رنگینیاں اور رعنائیاں ماحول میں نظر آتی ہیں، باغوں اور پارکوں میں جب رونق ہوتی ہے تو پھر اس ماحول میں اقبال کا یہ شعر کہ اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، یہ منظر دل کو خوش کرنے والا، آنکھوں کو لبھانے والا ہوتا ہے۔ آخری دو سطریں ہیں آخری پیراگراف کی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسن اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اس چیپٹر کا میں مختصراً اگر چند جملوں میں اگر اس کو بیان کرنا چاہوں تو پاکستان میں جو موسموں کا تنوع ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے کیونکہ مختلف طرح کے موسم اور پھر اس کے ساتھ مختلف طرح کی جو اراضی ہے وہ مل کے
پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لوگوں کے لیے مختلف طرح کی نعمتوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے پاکستان کو مختلف موسموں سے نوازا ہے۔ گرمیوں میں مختلف طرح کی چیزیں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا یعنی ذائقے کے حوالے سے بھی منفرد ہوتے ہیں، اور افادیت کے حوالے سے بھی وہ بہت اہم ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں پھر اپنی مختلف نوعیت کے پھل ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی غذائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی کی سبب ہی ہمیں یہ نعمتیں میسر آتی ہیں۔ جہاں پہ یہ موسموں کی تبدیلیاں نہیں ہوتی، یعنی جہاں پہ موسم ایک جیسے رہتے ہیں، جہاں پہ موسموں کی ورائٹی میسر نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں یا وہاں کی زندگی کو، وہاں کے لائف سٹائل کو آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم عطا کیے ہیں، چاروں موسم جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، وہ آپ کے لیے کس قدر بڑی نعمت ہیں۔ یہ دوسروں کی زندگی کو، دوسرے خطوں کے، دوسرے علاقوں کے لوگوں کی زندگی کو اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوگا۔ مسک کے جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اب میں اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھوں گا، جس میں ہم آج کا ہوم ورک دیکھیں گے کہ آج آپ نے کیا ہوم ورک کر کے لانا ہے۔ ہوم ورک جی بڑا مختصر سا ہے۔ آپ نے اس سبق کا جو ہم نے پڑھا ہے پاکستان کے موسم، اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ میں نے اختتام پہ بھی 2-4 جملے 5 بولے ہیں، مزید ہم اسی کلاس میں جو پچھلے لیکچرز ہم نے پڑھے ان میں بھی خلاصے کی آپ کو کافی پریکٹس ہو چکی ہوگی، اور گزشتہ کلاسز میں بھی آپ یقیناً خلاصہ لکھنا سیکھ کر آئے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو پچھلے لیکچرز میں خلاصہ لکھنے کے بارے میں وضاحت کی تھی۔ تو آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو 8-10 جملوں میں خلاصہ لکھا دوں، لیکن وہ پھر سپون فیڈنگ، یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں سپون فیڈنگ کی بات، یعنی آپ کو میں اس طرح کی مدد میں نہیں دینا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود لکھیں گے تو آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ مہمیز ہوں گی، جہاں آپ کو اپنے لکھنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوگا اور آپ کو لکھنے کا فن بھی آئے گا۔ اس لیے اس سبق کو آپ جب 1 یا 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ یقیناً آسانی سے سبق کا خلاصہ لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔